دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدیقی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری روضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ندیم ہے، میرے والدہ کا نام گوہر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والدہ کو بچپن سے آدھے سر میں درد رہتا تھا، اب 40 سال عمر ہو گئی، اب پورے سر میں درد ہوتا ہے، دل پہ بوجھ بھی ہوتا ہے، الٹیاں بھی آتی ہے، بہت علاج کروایا، برائے مہربانی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ آدھے سر کے درد کا ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کو بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ آدھے سر میں درد رہتا ہو یا پورے سر میں درد رہتا ہو، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے؟ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے، ابھی انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت ہی پیارا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام غلام حسین ہے، اپنے ماموں کے لیے کوئی روحانی علاج اور استخارہ کو پوچھنا تھا۔ دوسرے ملک میں کام کرتے تھے تو کافی کم ماشاءاللہ اچھا کام تھا، بالکل فٹ فاٹ تھے، پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہوا ہے کہ کام بالکل ختم ہو گیا، تو وہاں سے کینسل ہو کے ویزا ان کو واپس آ گیا ہے۔ میرے ماموں کا نام ہے عمران علی اور والدہ کا نام ہے سغرا بی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہوگی، کیا بہتری ہوگی، آپ اور ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ماموں کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ماموں جان اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کا نیب البدل نصیب ہو جائے، ہے نا، کوئی اس سے بہتر الحمدللہ عز و جل روزگار نصیب ہو جائے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں۔ اور روحانی علاج ہمارے ندیم بھائی کی قول تھی، اپنی والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو آدھے سر میں درد رہتا ہے، تو آدھے سر کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد ندیم بھائی کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی والدہ کے لیے ایک بہت ہی مفید روحانی علاج ہے، آپ سماعت فرما لیں، اور ہو سکے تو پین اور قلم بھی اپنے پاس رکھیں، اس روحانی علاج کو تحریری طور پر بھی لکھ لیجئے۔ روحانی علاج یہ ہے، یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو آرام بھی ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل سکون بھی ملے گا۔ یا مجیب ہوں، ماشاءاللہ یا مجیب ہوں آپ نے فرمایا۔ اچھا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کی کوئی مخصوص ٹائمنگ ہے یا اس وقت میں پڑھنا ہے؟ یہ پورے دن میں، پورے دن کسی بھی وقت
3 مرتبہ پڑھ کر صحیح ہے، سر کے درد ہو رہا ہے تو سر پر دم کر لیں صحیح ہے۔ انشاءاللہ عز و خود جل۔ نہیں کر سکتی تو کوئی دوسرا جی۔ پڑھ کر، اب جیسے ماشاءاللہ انہوں نے ندیم بھائی نے قول کی تو یہ وظیفہ پڑھ کے خود اپنی والدہ کے سر پہ جی۔ دم کر دیں۔ تو یقیناً ندیم بھائی آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر درد سر سے نجات کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ اپنی والدہ کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجیے انشاءاللہ عز و جل، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، اللہ عز و جل کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے ماموں جان کے حوالے سے کہا تھا کہ پہلے وہ کسی دوسرے ملک میں کام کرتے تھے، اب وہاں سے ان کے کچھ معاملات ہو گئے کہ وہاں سے چھوڑ دیا انہوں نے نا، ویزا وغیرہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ان کے حق میں بہتر فرمائے۔ دیکھیں آپ کے ماموں جان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ وقتی طور پر ہیں آزمائشوں کا اشارہ ہے، لیکن پریشان نہ ہو، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے ماموں کو چاہیے کہ وہ بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ وظیفہ پڑھتے رہیں اور باوضو پڑھنا ہے، قبلہ رو بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہو، غروب آفتاب کا وقت ہو، تو اب یہ وظیفہ موقوف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد اور اپنے حصول روزگار کے لیے، روزگار میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں۔ جیسے اذان مغرب ہو فوراً یہ وظیفہ ختم کر دیں، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے مسئلہ بتایا آپ کے ماموں جان کا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی حل ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے بہت بہتر انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اور جمعہ کے دن لازمی یہ عمل کریں، جو وظیفہ یہ عمل جو آپ کو عرض کیا گیا آپ اپنے ماموں جان کو بتا دیجئے گا۔ ابھی اگر آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے یہ وظیفہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، چونکہ استخارہ کیا گیا تو استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان علی اتاری ہے، میرے ابو کا نام محمد مظہر اقبال ہے، اور ان کی امی کا نام گور خانم ہے۔ میرا روحانی علاج اور استخارہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں 4 مکان ہیں، 2 مکان پکے ہیں اور 2 مکان کچے ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کہ پکے مکان ہمارے لیے بہتر ہیں یا کچے مکان بہتر ہیں، کیونکہ 2 ہمارے ہیں اور 2 چاچو کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے، میں کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے صحیح ہے؟ استخارہ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ازمین خان ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آبائی گھر جو ہے انڈیا یو پی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں کچھ شے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں اگر وہ شے جاتی ہے ایک بدبودار بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کے لیے کوئی علاج بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد سلیم بات کر رہا ہوں گوجرا سے۔ میں بیٹھے بیٹھے میری اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے اچانک، یعنی کہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ استخارہ کروانا تھا جی۔ محمد سلیم میرا نام ہے، والدہ کا نام سریا بی بی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ سلیم بھائی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔
میرا نام عبد الرحیم ہے. مجھے ایک استخارہ کروانا تھا. میری پھپھو ہے ایک، اس کا نام زرینہ ہے، اس کی ماں کا نام سبحان خاتون ہے. وہ اکثر بیمار ہوتی ہے اور اس کو کبھی جو بھی دوا دلائے اس کو اثر نہیں کرتی. ابھی اس کو مہربانی کر کے یہ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا اثر ہے، کوئی کچھ ہے یا پیروں میں بلاکیج ہو جاتی ہے، اس کی نفسیں جو ہے نا سوج جاتی ہے، بلڈ کو جو ہے نا بالکل بلاکیج ہو جاتی ہے. اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہوگا. باقی آپ کی پھپھو کا استخارہ بھی کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتا دیں. ایک کال اور چلا دیجیے. میری عرض یہ ہے کہ میرا نام فرد اور میری والدہ کا نام مقصوم بی بی ہے. میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کوئی سیب وغیرہ کا اثر تو نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اگر کبھی سبق یاد بھی کر لوں تو ذہن میں نہیں بیٹھتا. کوئی وظیفہ عطا کرتے. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے. درد سر سے نجات کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. اور استخارے کا بھی آپ نے کہا کہ کوئی اثرات یا عملیات وغیرہ تو نہیں، تو استخارے میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اور پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ نے روحانی علاج معلوم کیا. پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج انشاءاللہ. پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کے، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ سیدھا ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 بار پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا. اس کا ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے فرعون کا خواب، تو اس میں بھی ایک وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا، جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہو کہ سرپرستوں کو یہ شکایت ہو کہ ہمارے بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا. کافی بچے بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، دل نہیں لگتا ان کا. ہو سکتا ہے ایک تعداد ایسی ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا ایک روحانی علاج چلے میں عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے فرعون کا خواب. اس میں آپ نے ایک بہت ہی پیارا اس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے پڑھائی میں دل لگنے کا. یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو یہ عمل کرنا ہے دن میں 5 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کریں اور 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کہ ہر نماز کے بعد کریں؟ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صبح دوپہر شام دن میں 2 مرتبہ یا رات میں 2 مرتبہ اس طرح کر کے یہ عمل کر لیں. پورے دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. ایک پانی کی بوتل بنا لیجیے، جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں پانی کی بوتل پہ دم کر دیں اور بچوں کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو حیرت انگیز طور پر برکتیں ملیں گی اور بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو آپ امیر اہل سنت کا رسالہ فرعون کا خواب، اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں بچوں کے حوالے سے بھی نا، تربیت ان کی کس طرح کرنی ہے. تو یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے اور اس میں جو امیر اہل سنت مدنی پھول ارشاد فرمائے اس کے مطابق بھی عمل کریں. اور یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل اسی رسالے میں موجود ہے. اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کچھ سایہ ہے اور گھر میں سے ان کو کسی ایک مخصوص جگہ سے بدبو آتی ہے نا، ڈر سا لگتا ہے، خوف سا لگتا ہے. تو بتا دیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو ہمارا ڈر خوف بھی ختم ہو جائے اور گھر میں سے جو بدبو آ رہی ہے وہاں سے بدبو آنا بھی ختم ہو جائے. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے روحانی علاج؟ اس کے حوالے سے ایک بہت ہی مفید روحانی علاج ہے. یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتا رہیں وہ. انشاءاللہ عز و جل ان سے ان کا ڈر و خوف بھی دور ہو جائے گا اور جو دل میں جو بھی کیفیت ہوتی ہے ڈرنے کی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوتی رہیں گی. اس کے مطابق عمل کیجئے. یا سلامو یہ عمل کرنا ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اسماعیل نام آپ نے بتایا تھا، اب تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور اپنی اور اپنے گھر کے تمام افراد کی کارڈ کا عمل کروا لیجئے اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ تعویذات حاصل کیجئے. الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، عملیات اثرات وغیرہ سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں اور کچھ مخصوص
حملیات ہیں تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا, گھر میں راحت و سکون انشاءاللہ عز و جل قائم ہوگا. تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے. بالفعل اگر تعویذات اطاریہ کے بستے موجود نہ ہوں یا آپ کو میسر نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ آن لائن آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ آپ منگوا سکتے ہیں. یا چاہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایڈریس پر آپ اپنے مکمل مسائل لکھ کر مکتوب روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے تعویذات اطاریہ روانہ کر دے گی. اپنا پوسٹل ایڈریس یہ لازمی مکمل لکھیے گا, انشاءاللہ عز و جل آپ تک بآسانی یہ تعویذات اطاریہ پہنچ جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی استخارے کے حوالے سے کہا تھا, الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا. عثمان نام آپ نے بتایا تھا اور آپ نے اپنے والد صاحب کا نام مظہر اقبال بتایا تھا اور بتا رہے تھے کہ گھر میں 4 مکان ہیں, کون سے مکان ہمارے لیے بہتر ہیں. تو دیکھیں چاروں میں ہی ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ 2 پکے مکان ہیں 2 کچے مکان ہیں, تو ہمارے لیے کون سے بہتر ہیں؟ تو چاروں میں ہی ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قولز چلا دیجیے. محمد ناصر کاموکی سے, میری والدہ کا نام محمد رضیہ بی بی ہے اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے کاروبار کوئی نہیں ہوتا نا, یعنی کہ شروع ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. پلیز بتا دیں یہ کیا وجہ ہے, روحانی علاج سے بھی اور استخارے سے بھی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں. ناصر بھائی ایک مدنی پھول قبول فرما لیجئے گا. ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کو شکایت ہوتی ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا کام میں جانے کا دل نہیں کرتا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, یا اور دکان پر بھی نہیں جا پاتا میں. تو اس کی وجوہات پر بھی دیکھیں غور کر لیا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح میں پہلے جاتا تھا اب وہ اس کے بعد تھوڑی سستی کا معاملہ آ گیا, یہ بھی ہوتی ہے وجہ نا. یا جس طرح ذمہ داری کے ساتھ پہلے میں جاتا تھا آیا اب وہ ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا, تو اس پر بھی غور کر لیجئے نا. یہ بھی ظاہری وجوہات پر بھی غور کر لینا چاہیے نا. اس پر آپ غور فرما لیں کہ کیا وجہ ہے, پھر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. باقی روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں اور تاکہ آپ کے کام کے معاملات بہتر ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ استخارہ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اگلی قول چلا دیجیے. محمد اسلم, والدہ کا نام ہے برکت بی بی. ان کے سر میں درد رہتا ہے اور جنا سر کا درد اکثر بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے, جس سے الٹی کاری ہونا شروع ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اس کا استخارہ کروانا ہے کہ کیا بیماری کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام مزمل حسین ہے اور میری والدہ کا نام کوثر. تو ہم یہاں پر پولٹری میں ہیں, تو یہاں سے ہم شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے لیے کون سی جگہ جانا بہتر رہے گا, کراچی یا حیدرآباد؟ اچھا, کوٹری میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, جسے دعوت اسلامی کے اصطلاح میں تنظیمی طور پر کوٹتاری کہا جاتا ہے. حیدرآباد شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو کہاں بہتر ہے انشاءاللہ عز و جل, تو استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام وقار احمد ہے, میں ضلع قصور کا رہائشی ہوں. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. میری بیوی کا نام سمینہ بی بی ہے, میری والدہ کا نام نصرت بی بی ہے اور میری بیوی کی والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ عرض کرتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام مبشر سرفراز ہے اور والدہ کا شہناز. اولاد کی وجہ سے کروانا تھا, وہ تھوڑا سا سر, یعنی 2 سال ہو گئے سر, شادی ہوئی تو ٹھیک ہے, اولاد نہیں ہوئی, اس کے لیے استخارہ کروانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. مبشر بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. اجاز بات کر رہا ہوں سر, سیالکوٹ سے. اصل میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا. میں نے BA ہی کیا ہے سول میں نا, ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ہے سول میں. تو میری نا کوئی جاب کا کوئی ایشو نہیں بن رہا, جاب کلیئر نہیں ہو رہی. تو میں چاہ رہا تھا استخارہ کر کے آپ بتا دیں کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. والدہ کا نام شگفتہ اجاز, میرا نام نعمان اجاز.
نعمان اعجاز آپ نے نام بتایا آپ نے، انشاءاللہ عز و جل نعمان بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس حوالے سے، پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ اسلم نام بتایا تھا، بتا رہے ہیں کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور گھبراہٹ بھی طاری ہو جاتی ہے اور الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دل پر بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ بوجھ ان کے آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ ان کو چاہیے اسلم بھائی کو کہ جب بھی ایسی کیفیت ہو کہ دل پر بوجھ اور گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگے تو ان کو چاہیے کہ درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیں جب بھی ایسی کیفیت ہو، اور معمول بنا دیں کہ درود پاک پڑھتے رہنے کا۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بگڑی بھی بنے گی اور انشاءاللہ عز و جل ڈر و خوف بھی دور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف دل میں داخل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو درود پڑھتے رہنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی فائدہ نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، بے چینی دور ہو جائے گی، آپ کی بے سکونی دور ہو جائے گی، دل کو قرار ملے گا، راحت و سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا الحمدللہ عز و جل۔ اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ناصر بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے میرا کام میں دل نہیں لگتا اور کام کاج پر میں نہیں جا پا رہا، مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام میرے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو دیکھیں ناصر بھائی، استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے اور وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے اور کاموں میں بھی آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور فرائض کی پابندی بھی کرتے رہیں، سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی اپنی برکتیں ملیں گی، تمام جائز کام الحمدللہ عز و جل بنتے چلے جائیں گے۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد مزمل حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کہاں شفٹ ہونا بہتر ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت حیدرآباد کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے لیے شفٹ ہونا بہتر ہے، باقی حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے 2 اسلامی بھائیوں کی قول تھی، ایک تو بتا رہے تھے کہ شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں اور دوسرے نے بتایا کہ شادی کو 2-3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو استخارہ کیا گیا تو دونوں کے ساتھ ہی قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، آپ صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے تو کبھی کسی سے اولاد لے کر آزماتا، آزمائش آتی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ وظیفہ حصول اولاد کے لیے سماعت فرما لیجئے، جن کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، تو انہیں چاہیے، دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ابراہیم ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول ترین قرآنی دعا ہے، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، حصول اولاد کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت سارے وظائف اسے موجود ہیں، یا جن کی اولاد ہوتی ہو یا انتقال ہو جاتا ہو یا بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہوں، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل بہت پیارے پیارے وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں، روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں۔ اور الحمدللہ عز و جل بیٹیوں کے فضائل پر الحمدللہ عز و جل اس میں بہت ساری
یہ لکھی ہوئی ہیں روایتیں کہ بیٹیوں پر شفقت کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں ماشاءاللہ. تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، ہر گھر میں ہونا چاہیے. تو اس میں الحمدللہ عز و جل حصول اولاد کے لیے وظائف لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان وظائف کو بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے اعجاز بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ جاب نہیں مل پا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی عملیات اثرات وغیرہ تو نہیں ہے؟ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی عملیات اثرات بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، تو وقتی طور پر ہیں آزمائشیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے. حصول روزگار کے لیے ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، تو اس میں الحمدللہ عز و جل حصول روزگار کے لیے بڑا پیارا عمل بتایا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے. جو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہونا، تو ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور اس عمل کی جو مدت ہے 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے اور روزگار نصیب ہوگا. اور حصول روزگار کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی. اپنا صدقہ بھی ہم نکالیں. تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً حسب توفیق نکالتے رہا کریں. مال میں برکت ہوگی، رزق میں برکت رہے گی، گھر میں برکت رہے گی. اپنی جان کا، اپنے مال کا صدقہ نکالتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آزمائشوں سے بھی محفوظ رہیں گے. باقی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میں تو نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں تو صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، میں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تو نیک اعمال بھی کرتا ہوں، میں تو نوافل کی بھی کثرت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، میری پھر بھی بیماریاں ختم نہیں ہو پا رہی، تو یاد رکھیے کہ بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں. بعض اوقات اس طرح کا بھی مفہوم روایتوں میں ملتا ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ آزمائشوں کی وجہ سے بندہ اپنے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا مصلحت پوشیدہ ہم نہیں جانتے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وقت گزر جاتا ہے لیکن ثواب باقی رہتا ہے. اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، شکوہ شکایت میں مبتلا نہ ہوئے. بعضوں کا شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں. جہاں حاجت ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں بیان کی جائیں. جہاں حاجت ہی نہیں ہے خواہ ہم دوسروں کے آگے بیان کریں اور اپنا سارا ثواب ضائع کر دیں، ثواب سے بھی محرومی ہو جائیں. کتنی بڑی یہ محرومی کی بات ہے. باقی پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب بہتر فرمانے والا ہے. اور جو وظائف آپ کو عرض کیے گئے ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. آئیے مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اعظم چشتی بول رہا ہوں راولپنڈی سے. استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں رکشہ لینا چاہتا ہوں، اس بارے میں استخارہ کر کے بتائیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. والدہ کا نام ہے بلقیس اختر. جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. عامر خان. والدہ کا نام شاہین. میں نے معلوم کرنی تھی کہ میں کسی بھی کاروبار میں آدھا ہوتا ہوں، کاروبار میں کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. تو ہماری سے بات کروں میں لوٹوپا سے نا. یہ شبھانہ نام ہے اور بیگم جان والدہ کا نام ہے. مسئلہ جناب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ باہر کا بھی ہے اور کچھ بیماری ہے، علاج بھی کراتے ہیں. مطلب جہاں بھی جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ رپورٹیں بالکل صاف ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد عباس، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. بچے کا بازو ٹوٹا تھا، 3 سال ہو گئے، ہڈیاں تو جڑ گئی ہیں لیکن ان کے پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا، انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا استخارہ کر دیں. بچے کا نام زبیر عباس اور اس کی والدہ کا نام رضیہ بیوی ہے. جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں. ہڈیاں جن کی ٹوٹ جاتی ہیں, نہیں جڑ پاتی ہیں, انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم ساجد بھائی یہ ابھی رکھ لیجئے. ابھی انشاءاللہ عز و جل چند قول لینے کے بعد آپ کو اس کا وظیفہ بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجئے گا. میرا نام محمد یاسین ہے. میری والدہ کا نام عطا الہی ہے اور میں پنجاب تحصیل میلفی سے بات کر رہا ہوں. میری دکان ہے, اس میں بس پتہ نہیں چلتا کیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, یعنی برکت نہیں ہے اور ذہنی سکون بھی نہیں ہوتا. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. برکت اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ایک قول اور چلا دیجیے. جی میرا نام نظر محمد ہے, والد کا نام شفیع محمد ہے, والدہ کا نام شہزادی ہے. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, ریڈیو کالونی سے. مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے مجھے ہوا تھا فالج کا اٹیک. کرنا یہ ہے کہ سر وہ فالج کا اٹیک جو ہے آہستہ آہستہ کچھ کم ہو گیا, لیکن مکمل طور پر ابھی تک میں صحیح نہیں ہوا ہوں. میرے پیر میں اتنی تکلیف ہے کہ مجھے چلا نہیں جاتا ہے, بس یہ مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل فالج سے حفاظت کا اور جو آپ نے کیفیت بتائی اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. کاروبار میں رکاوٹ ہے, ہمارے عامر بھائی کی قول تھی. تو کاروبار میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. عامر بھائی اس حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو, تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو یا مقتدرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, یا مقتدرو, یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. تو آپ نے پابندی سے پڑھنا ہے, انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہوگا. اور دوسرا یہ کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے اور اپنی کامیابی جائز کاموں میں جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں. تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر والے کافی بیمار ہیں, بیماری کا معاملہ ہے, کافی انہوں نے علاج بھی کروایا. اچھا, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, اب سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ, اور بیمار بھی رہتی ہے, طبیعت ان کی بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اس حوالے سے سب سے ایک روحانی علاج ہے یا صبورو. جی, یا صبورو, یہ 33 مرتبہ یعنی 33 بار یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی اس کی برکت سے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو صحت بھی نصیب ہوگی. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیجئے. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے یہ پلیٹیں لکھوا لیں تعویذات اطاریہ کے بستوں سے اور اپنے گھر والوں کو یہ پلائیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی بہت جلد. الحمدللہ عز و جل صحت نصیب ہوگی. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے. ہمارے اعظم بھائی کی قول تھی. اعظم بھائی آپ نے کہا کہ رکشہ آپ لینا چاہ رہے ہیں, بہتر ہے یا نہیں؟ تو استخارہ آپ کا کیا گیا. استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. بالکل آپ لے سکتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارے ساجد بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا تھا کہ بچے کا بازو یہ ٹوٹ گیا ہے نا, اور انگلیاں بھی کافی ٹیڑھی ہو چکی ہیں. اس حوالے سے روحانی علاج آپ نے معلوم کرنا چاہا تھا, تو اس کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے گھریلو علاج, تو اس میں ایک وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جن کی ہڈیاں, جن کا بازو ٹوٹ گیا ہو یا جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو, تو قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی ہوئی ہڈی یا اگر مڑ چکی ہو, ٹوٹ چکی ہو, تو وہ جڑ جائے گی الحمدللہ. تو آپ اگر خود پڑھ سکتی ہوں, تلفظ درست ہوں,
یا گھر کا کوئی ایسا فرض جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، کیونکہ قواعد و مخارج کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے، ہر ایک کے درست ہونے چاہیے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ بچے کے بازو پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی، پھٹی ہوئی ہڈی، یہ انشاءاللہ عز و جل جڑ جائے گی، طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو یہ استعمال کرائیں اپنے بچے کو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے غلام یاسین بھائی آپ کی قول تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ دکان میں، میری ایک دکان ہے، پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں، برکت نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہیں آزمائشیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اپنا صدقہ نکالیں، توبہ و استغفار کی ہم کثرت کریں، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اتنی برکتیں الحمدللہ عز و جل۔ استغفار کی کثرت کریں، ہم نمازوں کی پابندی ہم کریں، انشاءاللہ عز و جل کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ وقتاً فوقتاً صدقہ نکالتے رہیں۔ وظیفہ برکت کے حوالے سے آمدنی میں برکت کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی شاندار تصنیف مدنی پنصورہ، جس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، اس میں ایک عمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل آمدنی میں برکت رہے گی۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت، جب بھی کسی کو کچھ دینا ہو، کسی سے کچھ لینا ہو، ہوتے ہیں نا بعض اوقات تجارت کے دوران دکان پہ اپنے پیسے دینا پڑتے ہیں، پیسے لینا بھی پڑتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی سے لیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں۔ جائز لین دین کے وقت انشاءاللہ عز و جل آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی، اور آمدنی کا جو بھی ہماری سیلیاں ہوتی ہیں، جو بھی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو آمدنی میں سے ہم رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے کچھ اپنی حیثیت کے مطابق، جو بھی ہماری حیثیت ہے، ہم کچھ مخصوص کر لیں کہ میں نے اتنے فیصد یا 1200 روپے، 12,000 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے، 12 روپے کی حیثیت ہے، 12 روپے اللہ کی راہ میں دینے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آخرت میں انشاءاللہ عز و جل زیادہ ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، فالج کا اٹیک انہیں ہو چکا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ 3 سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا، لیکن ابھی بھی طبیعت ان کی بگڑتی جا رہی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ فالج کے مریض کو چاہیے کہ سورہ زلزال، قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ زلزال، وہ اسٹیل کے برتن پر لکھ کر اسے دھو کر پی لے اس پانی کو، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور سورہ زلزال جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کو چاہیے کہ ایسے بندے سے لکھوائے جس کو صحیح لکھنا آتا ہے، یا پھر مدرسۃ المدینہ بالغان جوائن کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اس کو بہت فائدہ نصیب ہوگا۔ سورہ زلزال، اچھا لکھنے کا آپ نے فرمایا، تو لکھنا ہے زعفران سے ہی لکھنا ہے یا زردئی رنگ سے لکھنا ہے؟ اس کو زعفران کی پین سے لکھ لیں انشاءاللہ عز و جل، پھر اسٹیل کی برتن پر لکھ کے اسے دھو کے پی لیں، دھو کے پی لیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک تو اسٹیل کے برتن پر لکھنا ہے اور اس میں پانی ڈال کر پینا ہے فالج کے مریض کو، اور دوسرا فالج کا مریض اسے دیکھے، یعنی اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال آپ لکھ لیں، زعفران سے یا زردئی رنگ سے لکھ لیں، اور جو فالج کا مریض ہے وہ اسے دیکھے صرف، الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی اس کا فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات اطاریہ بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم
حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا